ارکان اسلام میں روزہ تیسرا رکن ہے اور ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزے فرض ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں میجر میسی کی، جو برٹش آرمی میں پاکستان بننے سے پہلے میجر تھے، اور ایک مسلمان کو روزے کی حالت میں دیکھ کر کیسے وہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ میجر میسی اٹا کے قلعے میں تعینات تھے۔ جون کا مہینہ تھا اور شدید گرمی تھی، خصوصاً خشک پہاڑیوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے اٹا کے قلعہ کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میجر میسی پریڈ سے واپس دفتر آئے۔ خاص رپورٹ تیار کرنے کی وجہ سے کھانے کے لیے میس نہیں گئے اور 2 بجے کا وقت تھا اور شدید گرمی۔ میجر میسی کی نظر اچانک سامنے والے پریڈ گراؤنڈ پر پڑی تو کیا دیکھا کہ ایک ہندوستانی سپاہی کو سزا کے طور پر دوڑایا جا رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر اینٹوں سے ایک پٹھو باندھا ہوا ہے، اور اگر اس کی رفتار کم ہوتی تو سکھ سپاہی اسے کوڑے مارتا۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹہ جاری رہا۔ جب گھڑی نے 3 بجائے تو سکھ سنتری نے اس کو ٹھہر جانے کو کہا اور آرام کرنے کے لیے چھٹی دی۔ میجر میسی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ میجر نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی اس مسلمان کو چھٹی ہوئی، وہ تیزی سے پانی کے نل کی طرف آیا اور دونوں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا اور پاؤں دھوئے، اور سب سے عجیب جو بات میجر میسی کو لگی وہ یہ کہ وہ کلی کرتا ہے لیکن پانی پی نہیں رہا۔ میجر حیران کہ اتنی سخت گرمی اور اتنا دوڑانے کے بعد بھی پانی نہیں پی رہا، اور دیکھا کہ پھر وہی قیدی کسی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ وہی جلاد سکھ سنتری آن پہنچا اور پھر اس کو دوڑانا شروع کر دیا۔ میجر میسی اپنے ہم جو عہدہ میجر تھا اس سے اس سپاہی کی سزا معاف کروائی اور اس سپاہی کو اپنے پاس بلوایا۔ سب سے پہلے اس نے اس کا جرم پوچھا، جو اس نے بتایا کہ میں صبح کی پریڈ میں چند منٹ لیٹ تھا۔ پھر میجر صاحب نے جو سوال کیا اور جس سے میجر صاحب کی زندگی بدل دی وہ یہ کہ تم نے اتنی سخت ورزش کے بعد بھی پانی نہیں پیا۔ تو سپاہی نے جواب دیا کہ جناب، میں مسلمان ہوں اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان روزے رکھتے ہیں، اور تفصیلاً بتایا کہ صبح سے شام تک کھانا اور پینا نہیں ہوتا۔ میجر میسی کا اگلا سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم 1-2 گھونٹ پی بھی لیتے تو وہاں کون دیکھ رہا تھا؟ تو سپاہی نے جواب دیا، جناب، اللہ پاک کی ذات ہر جگہ انسان کو دیکھ رہی ہے۔ تیسری بات میجر میسی نے یہ پوچھی، اچھا تو تم وقفہ میں آرام کرنے کی بجائے عبادت شروع کر دی؟ تو اس پر مسلمان سپاہی نے جواب دیا کہ اگر میں آرام کرتا تو ظہر کی نماز قضا ہو جاتی، اور فرض کی ادائیگی ہم مسلمانوں میں لازمی ہیں۔ اور یہ باتیں میجر میسی کے لیے نئی اور عجیب تھیں، جسے سن کر اس کی کیفیت بالکل بدل گئی اور اسلام کے فلسفے پر وہ سوچنے لگ گئے، اور ایک ادنا سے پیروکار کی اس درجہ اطاعت پر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد میجر میسی نے کلب جانا چھوڑ دیا، خاموشی اختیار کر لی، اور میجر میسی کے جتنے بھی آفیسر دوست تھے وہ بھی ان کی اس حالت سے بڑے پریشان تھے۔ اس ہفتے کے بعد میجر میسی نے 4 روز کی رخصت لی اور راولپنڈی سے اسلام سے متعلق کتابیں خریدیں اور واپس قلعہ اٹک آ گئے، اور صبح و شام ان کتب کا مطالعہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اسلام قبول کر لوں گا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میجر صاحب نے جمعہ کے روز قلعہ اٹک کی مسجد میں امام صاحب کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا۔ مسجد نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد میجر میسی کو فوج سے نکال دیا گیا اور میجر صاحب راولپنڈی سے لاہور آ گئے، اور ان کے پاس صرف 300 سے 400 روپے اور تن پر جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہی تھے۔ وہاں سے ان کو ایک شخص ملا جن کو انہوں نے اپنی ساری رام کہانی سنائی، اور وہ ان کو ایک آفس لے گیا، لیکن وہ آفس قادیانیوں کا تھا، اور میجر صاحب یہاں آ کر رہنے لگے۔ اور جب انہوں نے مرزا قادیانی اور نبوت کے بارے میں پڑھا تو وہ حیران رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ علامہ عبداللہ یوسف سے جا ملے، اور پھر ان حضرات نے میجر صاحب کی ملاقات نواب آف بہاولپور سے کروائی۔
جو میجر صاحب سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو ان کے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد دی۔ میجر صاحب سے نواب صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ فوجی زندگی میں آنا چاہتے ہیں؟ ان کی رضامندی پر ان کو میجر کے عہدہ سے ترقی دے دی اور لیفٹیننٹ کرنل بنا دیا اور فرسٹ بہاولپور انفینٹری کی کمان ان کو سونپ دی اور اس کے بعد میجر میسی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے اور جون 1934 میں میجر میسی جو کرنل عبد الرحمن میں بدل گئے تھے اللہ تعالیٰ کو جا ملے اور ان کی قبر ڈیرہ نواب صاحب سے احمد پور اور بہاولپور جانے والی سڑکوں کے درمیان بالکل سڑک کے کنارے واقع ہے۔ جب تک نواب سر صادق محمد خان زندہ رہے وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہمیشہ کار سے اتر کر فاتحہ پڑھتے اور بہاولپور کی فوج کو حکم تھا کہ ان کو سیلوٹ کرتے ہوئے وہ یہاں سے گزریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام کریں، روزے رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، آمین۔